دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان. آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. دو موضوعات ہیں پاکستان، کشمیر، انڈیا، چائنا کے حوالے سے. یعنی افغانستان کے ساتھ جو نئی دوستی پاکستان کی شروع ہوئی ہے، کمنڈیبل جاب کیا چائنا نے، ہاتھ ملا دیے. اسحاق ڈار پاکستان کے وزیر خارجہ کے، متقی صاحب کے وزیر خارجہ افغانستان، اور خود چین کے وزیر خارجہ درمیان میں کھڑے ہوئے. یہ بہت بڑا سٹیپ ہے پاکستان کے لیے. اور جو ہندوستان چاہ رہا تھا نا کہ کشمیر کے مسئلے پر افغانستان کی حمایت حاصل کی جائے، افغانستان نے وہ حمایت نہیں دی. وہ اپنا وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈال دیا. ہائیلی کمنڈیبل جاب کیا ہے افغانستان کی طرف سے چائنا نے اور پاکستان نے مل کر. یہ ایک نیا ایکویشن ادھر بنگلہ دیش، میانمار، چائنا، اروناچل پردیش کی جو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے. جناب یہ ہیں وہ ڈائنامکس جو کہ گلوبل چینج لا رہے ہیں. اور پاکستان میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر امریکہ میں ڈیموکریسی پاکستان جمہوریت بل آ گیا تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کے آرم فورسز کے چیف صاحب کو ہوگا، کیونکہ وہ بل ہے انہیں کے اوپر اسپیسیفک ہے. وہ عمران کو ریلیز کرانے کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہی ہے کہ جناب جنرل عاصم منیر پر پابندیاں لگا دی جائیں. اور کیا یہ ممکن ہے کہ جنرل عاصم منیر پر اگر پابندی کا بل آ جائے، وہاں پہ پابندی کانگریس جو ہے نا اس کی اپروول دے دیتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر اچھا تو نہیں لگے گا کہ پاکستان کا فیلڈ مارشل اس کو امریکی کانگریس نے انڈو کر دیا ہو. تو اچھا تو نہیں لگے گا، بالکل اچھا نہیں لگے گا. اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ بہتر تھا کہ ایئر فورس چیف کو آپ فیلڈ مارشل بنا دیتے. تو یہ وہ معاملات ہیں جس پر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی میں نے بنوایا ہے اس کو. بھائی آپ تو خود ہی انلیگل ہیں، آپ کی تو اپنی لیجیٹیمیسی نہیں ہے آپ کی حکومت کی. الیکشن کمیشن کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے جو بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی دیٹ ہیڈ ون دی الیکشنز، اس کے ساتھ جو کیا گیا، اس کی پارٹی کے چیف کے ساتھ جو کیا گیا، وہ تاریخ میں ایسے نہیں جائے گا. تاریخ دان اس کے اوپر بہت کچھ لکھیں گے. اور آج نہیں تو ساری زندگی اگر فیلڈ مارشل بھی رہ جائے کوئی شخص، تو تاریخ تو اپنا کام کرتی ہے. کیا کربلا کے واقعات کو مسلم الحمید نے نہیں دہرایا؟ موجود ہیں وہ واقعات اپنی جگہ پر، وہ ظلم کی کہانیاں موجود ہیں. تو پاکستان میں ہیومن رائٹس کی ابیوزز اور وائلیشن کی بات امریکہ کے ایوانوں میں گونجے گی تو کتنا برا لگے گا. میسو کرپشن پریویلز ان پاکستان اسپیشلی ان دی بینکنگ سیکٹر. جہاں پہ اورنگزیب صاحب اور جمیل صاحب اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں کوئی اسٹیپ لینے کو تیار نہیں ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو ان کی سرپرستی حاصل ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب فارمر فائنانس منسٹر، اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کا مقصد ہی وہی تھا کہ تاکہ عام فائنانس منسٹر اورنگزیب کے اوپر ایک ہاتھ رہے، اور وہ اس میں کامیاب رہے. یہ الگ بات ہے کہ باؤ جی نے انڈیا پاکستان کی جنگ کی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے رائے ونڈ میں بیٹھ کر، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے. یہ ہے جناب علی آپ کا جو اچیومنٹ ہے، حاصل وصول یہ ہے کہ پاکستان کے تینوں مسلح افواج اور چیئرمین جوائنٹ اسٹاف جنرل سائرس شمشاد مرزا کچھ نہیں کر سکے، لیکن ہاں اگر کچھ کام کیا تو نواز شریف صاحب نے کیا ہے. انہوں نے ہی ساری اسٹریٹجی بنائی. آپریشن وار روم جو ہے، آپریشن تھیٹر وہاں کھلا تھا، کہاں؟ رائے ونڈ کے اندر. اور وہاں سے کھول کر سب کچھ بنا کر اسٹریٹجی بنا کر GHQ بھیج دی گئی تھی. یار کوئی خدا کا خوف کر لو، یار کچھ خدا کا خوف کر لیں. جناب باؤجی صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر. دوسری طرف میں لے جاتا ہوں فائنینشیل سیکٹر میں آپ کو. یونائٹڈ بینک کے اندر جو صاحب CEO بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ان کی آپٹیمس کمپنی ہے اس کے ذریعے شیئرز خریدے 63 ملین 6 کروڑ 30 لاکھ شیئرز یونائٹڈ بینک کے، جس نے میزان بینک بھی ایکوائر کر لیا ہوا ہے. پاکستان کا ایک اسلام کے نام پر جو ٹرانزیکشن، حالانکہ وہ اسلامک نہیں ہے. اسلامک بینک کہا جاتا ہے، پریمیئر اسلامک بینک میزان بینک، وہ نہیں ہے. کائبور پر بیس کر کے جو بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہے، آپ کوئی فائنینشیل لیزنگ سیکٹر میں چلے جائیں، مضاربہ کمپنی میں چلے جائیں، عام بینکوں میں چلے جائیں جن کے نام کے ساتھ اسلامک بینک لگا ہوا ہے، وہ ونڈو یا کنونشنل بینک ہے. UBL از اے کنونشنل بینک، اس نے ایکوائر کیا میزان بینک. اسی بندے نے SECB کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو وائلیٹ کرتے ہوئے جو ہے آپ نے UBL کے مالک بن کے بیٹھ گئے ہیں.
یہ وہ چیز ہے جو کہ ریلیشن ٹو G4 سیکشن C آف دی کارپوریٹ گورننس آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ جو معاملات ہیں یہ دیکھنے والے ہیں کہ آخر ایسا irregularities جو ہیں کیوں ہو رہی ہیں. اس کو کوئی روکنے والا جہاں نہیں ہوتا نا، جہاں پہ گورننس ویک ہو، حکومت کمزور ہو. ہاں حکومت اس لیے کمزور ہے کہ صافی پہ ہاتھ ڈالا ہے تو حکومت بڑی مضبوط ہے، یا کسی بزنس مین کو پکڑنا ہے تو حکومت بڑی مضبوط ہے. ابھی جو آپ نے دیا ہے آرڈیننس، پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کیا، خود پریزیڈنٹ صاحب نے بھی نہیں شاید پڑھا ہوگا وہ جی کس کے بارے میں صحیح آرڈیننس آئے انکم ٹیکس کے بارے، انکم ٹیکس کے بارے میں کیا ہوا. سائٹ ایسوسیشن، چیمبرز آف کامرس، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری، تمام پاکستان کی چیمبرز کی ایپیکس باڈی، انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے. تو دیر از نو کارپوریٹ گورننس، دیر از نو فائنینشیل گورننس، دیر از نو اکنامک گورننس ان پاکستان. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سڑک پر پھرنے والے عام آدمی کا سروے کر لیجئے، لینئر ریگریشن میں لے جائیں تمام ریسرچ ڈیٹا کو، کہیں بھی لے جائیں، کوئی بھی شخص آپ کو پراسپیرٹی کی بات نہیں کرتا نظر آئے گا، وہ مسائل اور مشکلات کی بات کرتا نظر آئے گا. پولیٹیکل ڈس آرڈر، فائنینشیل ڈس آرڈر، اکنامک پور گورننس، کرپشنس کے قصے، یہ ہے دس از دی آرڈر آف دی پریزنٹ گورنمنٹ. یہ سوچ لیں اب آپ کو کیا لے کر چلنا ہے. آپ نے کینالز کے پروجیکٹ بنائے وہ سب آپ کو شرف کرنا پڑے، کیونکہ جس فیصلے میں عوام شامل نہ ہوں ان فیصلوں کی قدر کوئی نہیں ہوتی، ان کے بینیفٹ کچھ نہیں ہوتے. انڈیا نے پاکستان کا پانی روک دیا ہوا ہے. آپ تو آپس ہی میں لڑ رہے تھے کہ جی 6 کینالیں نہیں بننے دیں گے، سندھ کے لوگوں نے اعتراض کیا، PTI نے اعتراض کیا، اور پھر پیپلز پارٹی کو مجبوراً ماننا پڑا کہ نہیں یار اب تو سندھ کے عوام، نیشنلسٹ پارٹیز اور یہ GDA، سائیں راجہ یونس اور ایاز لطیف پلیجو اینڈ خود PTI، یہ سب سڑکوں پر آ گئے، کیونکہ وہ عوام کی مرضی کے فیصلے نہیں کر رہے آپ. اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے پولیٹیکل، یہ جو آئیڈیالوجیکل ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، اس میں وارث نکلے گا بھٹو کا، جو میر مرزا بھٹو کا بیٹا ہے، وہ میدان میں آ گیا ہے. وہ بڑا ہی کاشیسلی چل رہا ہے، بڑا محتاط چل رہا ہے، کہیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ درپیش ہو جائے، مشکلات نہ پیش آ جائیں اس کے ساتھ. کہ اس کے باپ کو اسی سڑک پر 2 تلوار کے قریب اسی سڑک پر مار دیا گیا تھا، گولیاں مار دی، گھر کے سامنے مار دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا. اور وہ اس وقت شہید کیا گیا تھا جبکہ اس کی اپنی پھوپھی بلاول کی والدہ وزیر اعظم تھی، اور لغاری اپنے یہ موجود تھے، اپنے زرداری صاحب بھی تھے، اقتدار میں نہیں تھے لیکن ان کی بیگم تو اقتدار میں تھی نا. تو دیز آر دی پراپوزیشنز ان پاکستان. ایکٹ آف وار کب ہوگا نہیں پتہ. یہ تو DG ISPR صاحب نے کہا نا کہ بھئی ہم اگر جنگ ہے تو پھر جنگ ہی کر لیں گے. ہم انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ کریں گے. جگہ جگہ پر تمام دنیا کے ایمبیسیز کے باہر انہوں نے لکھا ہے کہ آپریشن سندور از ناٹ یٹ اوور، یعنی ابھی تک ختم نہیں ہوا آپریشن سندور، جس کو میں ودوا آپریشن کہتا ہوں. کہ اگر انڈیا نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ان کے فوجی جو ہے، ان کی جو بیگمات ہے فوجیوں کی ودوا ہو جائے، ظاہر ہے جنگ ہوگی تو بندے مرتے بھی تو ہیں نا جی، غازی بھی ہوتے ہیں تو شہید بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں جو ہے وہ نرک میں جائیں گے. وہ اگر نرک میں جانے کا انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپریشن سندور جو ہے ودوا بن جائے گا آپریشن. اینڈ وی نیور وانٹیڈ ٹو ہیو دیٹ وار. پیپل آف پاکستان وڈ نیور لائک ٹو گو. پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ان کا نہیں ہوگا اس بات پر، آبزرویشن یہ نہیں ہوگی، ڈیسیشن یہ نہیں ہوگا. وہ یہی ہوگا کہ جنگ ٹلتی رہے، ساحل لدھیانی کے بقول جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. کیونکہ دونوں طرف بھوک ہے، دونوں طرف فاقے ہیں، دونوں طرف پاورٹی ہے، دونوں طرف مشکلات ہیں، اکنامک گروتھ ہے، کچھ نہیں ہے. آپ کی کہاں گئی $4.5 ٹریلین کی اکانومی؟ وہ جی ہم دنیا کی 4تھی بڑی اکانومی، مودی کہتا ہے نا بار بار، کہاں وہ بڑھ گیا وہ سارا اکانومی ان کی. عوام آپ کا گریبان پکڑے کہتے جی ہمیں یونیورسٹی چاہیے، ہمیں اسپتال چاہیے، سہولت چاہیے، روزگار چاہیے. آپ کے ہاری کسان سڑکوں پر، دہلی کی سڑکوں پر کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی ایگریکلچر پالیسی فیل ہو گئی تھی. سیم از دا کیس ود پاکستان میں بھی ایگریکلچر پالیسی کون سی کامیاب ہے؟ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے. کاشتکار یہ بتاتے ہیں، ابھی جو ہے ملتان، بہاڑی، لودھرا، بہاولپور کے علاقے سے رپورٹ یہ ہے
کہ وہ یہ کہتے جی ہم 3 سال عمران خان کے دور میں ہماری ایگریکلچر کو ہمیں فائدہ ہوا ہے، ہم نے اتنا پیسہ کمایا جو زندگی میں کبھی نہیں، فصلوں میں 2 میجر کیش کراپ میں کمایا، یہ اس علاقے کی بات ہو رہی ہے، سبزی میں کمایا، مٹر کی کاشت میں کمایا، پیاز لہسن کے اندر کمایا۔ آج سڑکوں پہ پھر رہے ہیں لاہور ملتان گلیوں گلیوں میں 180 190 روپیہ لہسن، دیسی لہسن کی بات ہو رہی ہے، جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیاز بک رہی ہے 50 روپے کلو 40 روپے کلو، آلو بک رہا ہے۔ تو اس کے اندر یہ حکومت کی کوئی پالیسی کا کمال نہیں ہے ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ سارا یہ ہے کہ abundance in production and supply will always challenge the price status. Higher the demand, lower the supply, ultimately prices will go up. And higher the supply, lower the demand, ultimately prices will go down. Same is the case now. یہ ریسیشن کی اکانومی بنتی جا رہی ہے، اس طرف ان کو سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ ایک طرف جنگ کی کیفیت ہے، دوسری طرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان میں سیویئر ہے، انڈیا اپنی بدماشی سے باز نہیں آ رہا۔ یہ اب ارباب حل وقت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر وہ ایکٹیو وار نہیں کر رہا انڈیا تو پیسیو وار میں پاکستان کو ڈال رہا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جس پر آپ کو سوچنا ہوگا، عوام کو اعتماد ملے، نیشنل الیکشنز کی طرف آپ کو جانا ہوگا، کیونکہ دیس الیکشن کمیشن کے لوگوں کو پکڑنا ہوگا آپ کو، انہوں نے جس کا ایجنڈا لے کر چلے ہیں اس کو دیکھنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔